حدیث نمبر 120 120 عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھیں۔ آپ کا نام ہے ابو عبداللہ عثمان ابو عبداللہ عثمان بن عفان الاموی القرشی۔ ابو عبداللہ عثمان بن عفان الاموی القرشی۔ آپ السابقین الی الاسلام میں سے ہے، یعنی سب سے پہلے مسلمان ہونے والے افراد میں آپ شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ کا مشہور لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے، اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی سے، سیکنڈ منجلی کہتے ہیں نا اردو میں، دوسری جو بیٹی ہے ان سے، اپنی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کروایا، آپ کی شادی کروائے تھے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کروائے تھے۔ ایک بیٹی آپ کے نکاح میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی سے آپ کا نکاح فرمائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی افراد میں سے تھے اور بہت معتمد افراد میں سے تھے، اور کیا کہتے ہیں مکہ میں بھی اور مدینہ شریف آنے کے بعد مدینہ شریف میں بھی بہت بڑے تجار میں سے تھے آپ۔ یعنی اس وقت ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، خاص طور پر یہ دو افراد ایسے تھے جو بہت بڑے تاجر تھے لیکن اسلام قبول کر لیے، ورنہ عام طور پر اسلام کمزور لوگ ہی زیادہ قبول کر رہے تھے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا تو ان کو یہاں پر ایک سکون، ایک پناہ، ایک ایکویلٹی، ایک جسٹس ان کو ملتا تھا تو وہ جلدی مسلمان ہوتے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوئے، جن کے اندر قوت، رعونت اور پوزیشن ہوتی ہے وہ لوگ جلدی بات نہیں سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور یہ دونوں وہ افراد تھے جو اول ترین وقت میں اسلام قبول کر لیے، یعنی یہ بہت بڑی پوزیشن پہ تھے اور ان کا من ہمیشہ سچ کو قبول کرنے کی طرف مائل رہتا تھا، تبھی تو سچ بات سامنے آئی، ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، ان کی پوزیشن اچھی تھی، اس کے باوجود یہ اسلام کو قبول کیے ہیں۔ اور بڑے تجار میں ام المؤمنین خدیجہ کا بھی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا، لیکن ہم یہاں پر صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں تو ان دونوں کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر افراد بھی تاجر تھے لیکن اتنے بڑے لیول کے تاجر نہیں تھے، یعنی بڑے مالداروں میں یہ شمار نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بھی بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، اور وہاں پر بھی وہ یعنی جلدی اسلام قبول کیے اور لوگوں سے تکلیف بھی سہے، اور مدینہ شریف آنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ میں اتنی برکت اللہ تبارک و تعالی رکھا تھا کہ یہاں پر سب چھوڑ چھاڑ کے آنے کے بعد پھر جب یہاں پر تجارت شروع کیے تو یہاں پر بھی تجارت ان کی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، اور بارہا اسلام کے لیے آپ کا مال بہت کام آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کافی دعائیں لیے۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رہے۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی خلافت کا زمانہ سب سے زیادہ رہا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال چند مہینے کیے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کیے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ 12 سال سے زیادہ کیے ہیں، 12 سال اور کچھ مہینے کیے ہیں، اور حضرت مولا علی علیہ السلام کا جو خلافت کا ٹائم ہے وہ 4 سال چند مہینے ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام جو 5ویں خلیفہ برحق ہیں، آپ کی خلافت صرف 6 مہینے رہی۔ اس طرح سے 30 سال مکمل ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی فرمائیں۔ 12 سال سے زیادہ جو آپ کی خلافت رہی ہے
اس میں پہلے 6 سال میں حالات بالکل کنٹرول میں تھے، لیکن خلافت کے آخری حصے میں کیا کہتے ہیں گورنروں کی بدماشیوں سے اور بعض بدماشوں کے حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے سے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی حکومت، جس کی وجہ سے بڑے یعنی مسائل پیدا ہوئے تھے۔ وہ تاریخ کا چیپٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی تاریخ کے سبجیکٹ کے وقت بتائیں گے۔ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے مکان میں آپ کو شہید کیا گیا، بلوائیوں کے یعنی بلوائیوں کے ہاتھوں آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت ہوئی ہے 35 ہجری کو، 35 ہجری کو آپ کی شہادت رہی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنہ، جو شخص اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ نماز حق ہے، نماز حق ہے، نماز یعنی نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرق کیسا ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی کسی چیز کو حقیقت سے جانے یا کمزور جان نہ جانے، ایک ہوتا ہے صرف نالج دماغ میں ہوتی ہے، ایک نالج حقیقت میں ہوتی ہے۔ حقیقت میں نالج کیسی ہوتی ہے کہ آپ آگ کے بارے میں سنے ہیں تو آپ کے پاس جانکاری ہے، آگ جلاتی کہتے کیسے جلتا کہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم اس کو، لیکن انسان کے سامنے جب آگ لگائی جاتی ہے اور اس میں پیپر، کپڑا یا دوسرے چیز جلتے، گرم ہوتے، پکتے، تپتے جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کی کیفیت الگ رہتی ہے۔ اس کے قریب سے ہاتھ جائے تو اس کی بھانپ لگتی ہے یا ایک آدھ وقت چرکا لگ جاتا ہے، تب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جلانے والی چیز ہے، اس سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ یہ جو یقینی کیفیت ہوتی ہے، صرف سننے والے کو وہ چیز نہیں معلوم ہوتی، صرف سننے والے کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا، چھوٹے بچے سے کہا جاتا کہ پٹاخہ سلگایا جا رہا ہے یا کوئی آگ لگائی جا رہی، بچہ اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ جب ماں باپ اس کو بولتے ہیں کہ اس سے جل جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، دور ہٹو دور ہٹو، تو بچے کو رونا آتا، اس کو بولتے ہیں میرے کو محروم کر رہے ہیں۔ سن رہا وہ جل جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتا ہے، لیکن اتنا اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ چیز ایسی ہوگی، پھر اس میں کچھ نہ کچھ تجربہ کر کے دیکھتا ہے۔ لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور چیزوں کو جلتے ہوئے یا وہ بھانپ کو خود ایک مرتبہ محسوس کر لیتا ہے تو اس کی یقین کا لیول الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس کو ڈھکلے بھی اس طرف تو پھر وہ جانے تیار نہیں ہوگا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہوتا ہے یعنی آدمی کا یقین حقیقی لیول پہ پہنچ جانا۔ جو آدمی نماز کو حقیقی لیول پر سمجھ جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا مسئلہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور یعنی اس سے بڑے فوائد ہے اور یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، جب کسی کا یقین حقیقی لیول پر پہنچ جاتا ہے، جی حق واجب، نماز ایک حقیقت ہے اور یہ امت پر اور اے مسلمان تجھ پر یہ واجب اور فرض کر دی گئی ہے۔ جب یہ تو دو چیز اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ہم پر واجب اور فرض کر دی گئی ہے، دخل الجنہ۔ جب دل میں یہ چیز یقینی کیفیت میں بدل جائے تو ایسا آدمی کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہو جاتا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو امام حاکم المستدرک میں اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت فرمایا۔